پاکستان کی سیاست اور عالمی سفارتکاری میں اس وقت بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جنہیں دنیا ایک بالکل الگ نظر سے دیکھ رہی ہے۔ وزیر دفاع کا حالیہ بیان کہ چین کے ساتھ تعلقات ایک نئی بلندی کی طرف جا رہے ہیں، اس بات کی نوید ہے کہ پاکستان جلد IMF کے قرضوں کے چنگل سے آزاد ہونے والا ہے۔ دوسری جانب خطے کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات دراڑیں واضح ہو چکی ہیں اور تجزیہ کار یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اب بنگلہ دیش بھی پاکستان کے نقش قدم پر چلنے جا رہا ہے۔ ادھر بیجنگ میں پاکستان اور چین کے وزرائے داخلہ کی اہم ملاقات ہوئی، جس کے بعد ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا۔ ان تمام اہم موضوعات پر مزید تفصیلات جانتے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئر رفیق بھٹو صاحب سے۔ جی رفیق بھٹو صاحب، یہ بتائیے گا یہ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس پہ آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے، دنیا میں اس وقت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ہم ان تبدیلیوں سے باہر نہیں رہ سکتے۔ ایک ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہیں اور حصہ رہیں گے، اور حصہ رہنے میں ہمارے بہت بڑے فوائد ہیں۔ یہ جو کچھ امریکہ نے وینزویلا کے ساتھ کیا، اس کے بعد دنیا بیدار ہو گئی ہے۔ دنیا چاہتی ہے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ سپر پاور یا کوئی بڑا ملک اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہ رکھے۔ تو اس حوالے سے دنیا اپنی تیاری کر رہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ملک بڑا جس کے پاس ہائیسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ اٹھ کھڑا ہو اور کسی ملک پہ جا کے اپنی فوجی قوت کے ساتھ حملہ کرے اور وہاں کی قیادت کو اغوا کر کے لے کے جائے اپنے ملک میں، اور اپنے ملک میں جا کر جھوٹے مقدمات کرے، تو ایسے دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے پاکستان جو کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی، انصاف کی اور جمہوریت کی بات کی ہے، اور ان تینوں اصولوں پر وہ اپنی تیاری کر رہا ہے۔ اور اس تیاری کے حوالے سے اب ہم معاشی طور پر بھی مستحکم ہوتے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا اب ہمارے ساتھ قرض نہیں لیکن معاشی تعلقات رکھ رہی ہے، برابری کے بنیاد پر، تجارت کی بنیاد پر، کہ ہم پاکستان سے کچھ لیں اور اس کے اگینسٹ کچھ دیں، صرف قرضہ نہیں۔ اور یہ قرضوں کے حوالے سے ایک بڑی خوشخبری ہے جو کل وزیر دفاع خواجہ آصف نے سنائی ہے کہ ہم 6 ماہ میں اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم IMF سے چھٹکارا حاصل کریں اور IMF کے تمام قرضے ہم واپس کر کے معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور اسٹیٹ بینک کے پاس بھی ہمارے اتنے ڈپازٹس ہوں کہ ملک معاشی طور پر آگے بڑھ سکے۔ ہماری مالیاتی ادارے مستحکم ہوتے جا رہے ہیں ہماری سیاسی اور فوجی قیادت کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ اور یہ بھی آج اچھی خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ونڈر بوائے کے آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اب یہ اشارہ کس طرف ہے یہ ناظرین خود سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم دنیا میں آگے جا رہے ہیں۔ کل ہمارے ایئر چیف کے ساتھ بنگلہ دیش کے ایئر چیف نے ملاقات کی ہے، جس میں اس نے فضائی جنگ کے حوالے سے بڑا ڈسکس کیا ہے، اور انہوں نے ہم سے فضائی ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے، فضائی تربیت حاصل کرنے کے لیے حامی بھری ہے۔ JF جو تھنڈر طیارے ہیں 17 وہ خرید رہے ہیں اور وہ معاہدہ ہونے کے قریب ہے۔ اسی طرح عرب ممالک پاکستان کے ساتھ اسی طرح کے فوجی سودے کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارا جو ایکسپو ہوا تھا جس پہ ہم نے اپنی فوجی تنصیبات اور فوجی ٹیکنالوجی رکھی تھی، اس میں بھی اربوں روپے کے جو ہے سودے ہوئے ہیں، MOU سائن ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش نے حسینہ واجد کے جانے کے بعد اپنی
एक्सटर्नल पॉलिसी को, जिसको हम खारजा पॉलिसी कहते हैं, उनको रिविज़िट किया है और उन्होंने अब पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ मिलाया है। उनके वफूद और हमारे वफूद आना जाना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद और ढाका में सरगर्मियाँ दोनों ममालिक की शुरू हैं और इस हवाले से बड़ी खबरें आएंगी और बांग्लादेश भारत के अब बांग्लादेश को भारत के आशीर्वाद दे ही चाहिए। बांग्लादेश हमारा अच्छा दोस्त बनने जा रहा है और बहुत सारे अच्छी खबरें और मौके मिल रहे हैं जो कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान के अमन और इस्तेकाम के लिए बड़ी बातें हैं। इसी तरह बीजिंग में कल एक वजारत दाखिला के हवाले से दोनों ममालिक के वज़राए दाखिला के अहम इजलास हुए हैं। हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं जिसमें सिक्योरिटी, दहशतगर्दी, इलाकाई अमन पे बड़ी बात हुई है। मोहसिन नकवी जो कि हमारे वज़ीर दाखिला हैं, एक बड़े वफद के साथ जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर वजारत दाखिला के जो भी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, HODs हैं, उनकी मीटिंग हुई है। उस तरफ से उनके नायब वज़ीर दाखिला, उनके वज़ीर दाखिला और उनके कम्युनिस्ट पार्टी के नुमाइंदे, उन सब के साथ सिक्योरिटी पे हुई है और उन्होंने कहा है कि हम न सिर्फ पाकिस्तान की इलाकाई तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से मदद और ताउन फराहम करेंगे, बल्कि CPEC के हवाले से भी हम मज़ीद फ़ंड्स देंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान में अमन कायम हो रहा है। जब अमन कायम होगा तो सरमायाकारी भी होगी, सरमायाकारी होगी तो खुशहाली आएगी, खुशहाली आएगी तो रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो अवाम खुश होगा, जो कि बड़ी अच्छी खबरें हैं। और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इस हवाले से दुनिया अब पाकिस्तान की अहमियत जो पहले से भी थी उसको मज़ीद उजागर कर रही है और दुनिया हमारे भाईचारे, हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात में आ रही है और हम दुनिया में एक अच्छे नाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं।